پاکستان ایک ایسی سرزمین جو برف پوش پہاڑوں کی سربلندی سے لے کر ریگزاروں کی وسعت تک، دریاؤں کی روانی سے لے کر کھیتوں کی زرخیزی تک اور صحراؤں کی خاموشی سے لے کر شہروں کی چہل پہل تک اپنے اندر ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ مملکت خدا داد ایک خواب کی تعبیر ہے، وہ خواب جو علامہ محمد اقبال نے دیکھا، اور وہ جدوجہد جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بے مثال قیادت سے پائے تکمیل تک پہنچائی۔ پاکستان ہمارے لیے محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک مقدس امانت ہے اور ایک ایسا چراغ ہے جو ہمارے لیے اندھیرے میں روشنی کی مانند ہے۔ پر افسوس آج یہ پاک سرزمین کرپشن جیسے ناسور سے نبرد آزما ہے، اور ہماری موجودہ صورتحال جالب کے نشار سے واضح ہوتی ہے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، اپنا حلقہ ہے حلقہ زنجیر اور حلقے ہیں سب امیروں کے۔ کرپشن ایک ایسا زہر ہے جو دن بدن ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اور ہماری اجتماعی سوچ مفلوج ہوتی جا رہی ہے۔ ملکی ترقی میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ کرپشن ہی ہے۔ عالمی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں وفاقی حکومت کے مختلف محکموں میں پچھلے چند سالوں میں تقریباً 300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس رپورٹ کے مطابق پاکستان 180 ممالک کی فہرست میں 140ویں نمبر پر ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں کرپشن کی سطح ابھی بھی بہت بلند ہے۔ پر سوال یہ ہے، اب آگے کیا؟ کیا ہم اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے یا ہم اس دائرے کو توڑ کر بہتری کی جانب قدم بڑھائیں گے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں قومی احتساب بیورو، نیب اور وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی موجودگی امید کی کرن بن سکتی ہے۔ یہ ادارے محض تفتیشی ڈھانچے نہیں بلکہ وہ ستون ہیں جن پر قانون کی عملداری اور شفاف نظام کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ ان کا وجود صرف رسمی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کا کردار عملی، مؤثر اور غیر جانبدار ہونا ناگزیر ہے۔ سیاسی دباؤ سے پاک، قانون کے تابع اور عوامی اعتماد سے مزین یہ ادارے بدعنوانی کے خلاف ایک ناقابل تسخیر دیوار بن سکتے ہیں۔ مگر صرف ادارے کافی نہیں، ہمیں اپنے حصے کا کردار بھی ادا کرنا ہے۔ ہمیں کسی دوسرے کا انتظار کرنے کی بجائے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، کیونکہ خود بخود تو کرپشن ختم نہ ہوگی، ہمیں اس کے خلاف جدوجہد کرنا ہوگی۔ وہ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ لہٰذا ہمیں اپنی تقدیر خود بدلنا ہوگی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا تھا، کرپشن برف کی مانند ہے جو اوپر سے پگھلتی ہے۔ ایلیٹ نے بھی کہا تھا کہ کرپشن سیاسی قیادت کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں باتیں ایک چیز ثابت کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر قیادت دیانتدار، ایماندار اور مؤثر ہو تو کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے۔ ہم نوجوان ہیں، ہم اس ملک کا مستقبل اور آنے والا کل ہیں۔ ہم وہ چراغ ہیں جو اگر جل اٹھیں تو اندھیروں کا وجود باقی نہ رہے گا۔ ہمیں احتساب کا آغاز خود سے کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب ہم خود کو بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ ہم اگر ایسا کریں گے تو کرپشن کا خاتمہ یقینی ہوگا۔ اقبال کے اشعار بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لہٰذا اگر ہم جدوجہد کریں تو کرپشن کا خاتمہ یقینی ہے۔ کرپشن کے خلاف جدوجہد ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم سب کے کندھوں پر ہے۔ یہ سفر آسان نہیں، یہ وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے تھکن بھی ہوگی، مایوسی بھی گھیرے گی، اور شاید کبھی اندھیرے روشنی سے زیادہ محسوس ہوں۔ راستے طویل اور کٹھن ہیں، پر ہمیں گھبرانا نہیں، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور ہم پاکستان کو کرپشن کی تاریکی سے نکال کر شفافیت، دیانت اور عدل کی روشنی میں لے کر جائیں گے۔ جعفر ملی آبادی کے خوبصورت اشعار سے اجازت چاہوں گا۔ ہوں لاکھ تیز دھارے، پہنچیں گے ہم کنارے، کرتے ہیں یہ اشارے، بڑھتے قدم ہمارے،
دیکھے ہیں جو وطن نے پورے وہ خواب ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے اور بے حساب ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے اور بے حساب ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔